بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا فرع ولا عتيرة في الإسلام أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے، جو سبھی کے خالق ہیں، سبھی کے مالک ہیں، سبھی کے رازق ہیں، سبھی کے داتا ہیں. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الشیخین امام الحسن والحسین پاک بازوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر اللہ تبارک و تعالی پانی کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت کا نزول فرمائے. معزز سامعین کرام، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جس موضوع اور عنوان کے تحت آپ احباب کی پیش خدمت کیا جائے گا وہ ہے ماہ رجب اور اس کی بدعات
سب سے پہلے ہم اپنی بات کا آغاز لفظ رجب سے کرتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے یہ جو مہینہ میری اور آپ کی زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے، قمری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے یہ 7ویں نمبر والا مہینہ ہے، جسے رجب کے ساتھ شریعت نے یاد کیا ہے۔ لفظ رجب کا مطلب کیا ہے؟ مختلف اس کے معنی لغت کے اعتبار سے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک اس کا مطلب ہے رجب کا ڈرنا، ایک اس کا مطلب ہے جھجک محسوس کرنا۔ اگر اس رجب کو ترجیب کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب ہے تعظیم کرنا۔ رجب ان مہینوں میں شامل ہے جن کو شریعت نے حرمت والے مہینے قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید۔ اللہ فرماتے ہیں جب سے میں نے زمین و آسمان کو بنایا، قرآن کریم کی آیت کے ترجمے پہ غور کیجئے، جب سے میں نے زمین و آسمان کو بنایا اسی وقت سے میں نے یہ 12 مہینے بنا دیے۔ اب جو اسلام نے مہینے بیان کیے ہیں وہ قمری مہینے، اسلامی مہینے وہ محرم، صفر سے لے کر آخر ذوالحجہ تک ہیں۔ اگر یہ بات کہہ دوں تو شاید آپ میری تائید کریں گے، ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جن کو انگریزی مہینے تو یاد ہیں، حتیٰ کہ ایمن کے ان کے سپیلنگ بھی آتے ہیں، اگر میں یہ بات کہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ حق ہے اور رائٹ ہے۔ ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے دینی اسلامی قمری مہینوں کے نام تک یاد نہیں ہے۔ چھوٹے بچے کو جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل کے سپیلنگ تک آتے ہیں۔ جو سکھوں نے مہینے ترتیب دیے ان کے ہمارے بزرگوں کو نام تک آتے ہیں، لیکن جو دین اسلام نے مہینوں کے نام رکھے، شریعت نے بیان کیے، چند نوجوان، چند افراد معاشرے میں ایسے ہوں گے جن کو ان مہینوں کے نام آتے ہیں اور ان کی تاریخ کا پتہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے میں نے زمین و آسمان کو بنایا اسی وقت میں نے 12 مہینے بنا دیے۔ وَمِنْهَا 4 حرم، اور 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جن کے اندر خصوصی طور پہ بندے کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ 4 مہینے ایسے ہیں جن کے اندر خصوصی طور پہ بندوں کو غلطیوں، گناہوں، نقائص اور عیوب سے بچنا چاہیے۔ صحیح البخاری میں روایت ہے، سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، السنۃ 12 شہرا ومنها 4 حرم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کے اندر خصوصی طور پہ بندے کو گناہوں سے، غلطیوں سے، کمیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اگر بندہ ان مہینوں میں گناہ کرے اسے گناہ کی سزا، اس کا گناہ زیادہ لکھا جاتا ہے۔ اگر بندہ اس مہینے میں نیکی کرے اس کی نیکی زیادہ لکھی جاتی ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ بخاری کی روایت نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثلاثۃ
متوالیات، 3 مہینے پے در پہ آتے ہیں، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ہیں جو ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ وَشَعْبَانَ، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو جماد الاخرى اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن میں بندے کو نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان 4 مہینوں میں کمی کوتاہی ظلم زیادتی سے اجتناب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ فرماتے ہیں یہ جو شریعت نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں ان میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ کیا مطلب؟ ان 4 کے علاوہ جو 8 مہینے ہیں ان میں ظلم کرنا جائز ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں ہی ظلم کرنا زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ خصوصی طور پہ جو بندہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا تقدس کا خیال نہیں رکھتا اس کو اس کے گناہ کی سزا زیادہ ملے گی، نیکی کی جزا زیادہ ملے گی۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کو شریعت نے حرمت والا ٹھہرا دیا، ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اب کوئی بندہ یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے شریعت نے 4 مہینوں کو حرمت والا کیوں ٹھہرایا ہے؟ دیگر مہینے بھی ہیں ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ اللہ کے لیے چیز دور نہیں ہے، اللہ کے لیے چیز مشکل نہیں ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے دنوں میں جمعہ کے دن کو فضیلت دی ہے، دنوں میں یوم عرفہ کو فضیلت دی ہے، مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو مقدس ترین قرار دیا، راتوں میں لیلۃ القدر کے مقابلے کی رات ہی نہیں بنائی، گھروں میں بیت اللہ کو سب سے زیادہ فضیلت دے دی، جگہوں میں اللہ نے اپنے گھروں کو سب سے زیادہ فضیلت دے دی۔ ہر انسان پر 5 نمازیں فرض ہیں جو عاقل بالغ مسلم ہے۔ شریعت کہتی ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اگر شریعت اتنا ہی کہہ دیتی حافظوا علی الصلوات، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی حفاظت کرو، اسے پڑھو، تب بھی شریعت کا حکم بجا تھا۔ شریعت نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، 5 نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصی طور پر نماز عصر کی حفاظت کرو۔ اسی طرح سارے مہینوں میں ظلم زیادتی سے بچنا چاہیے، اور خاص کر یہ جو 4 مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا، ان میں جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کی سزا اسے زیادہ ملے گی، جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کو اس کے نیکی کا اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا لا فرع ولا عتیرۃ، دین میں فرع بھی نہیں ہے عتیرہ بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ فرع کا مطلب ہے کہ عرب میں اسلام سے قبل، بخاری کی روایت سنیے، اسلام سے قبل جاہل لوگ جو اسلام سے ناواقف تھے، اسلام کی آمد سے قبل، فرع اس بچے کو کہتے ہیں جس گائے نے، جس بھینس نے، جس اونٹ نے، جس بکری نے پہلا بچہ دیا ہو، اسے بتوں کے نام پہ ذبح کرنے کو فرع کہتے ہیں۔ تو شریعت کہتی ہے لا فرع، دین اسلام میں فرع نہیں ہے، ولا عتیرۃ، اور دین اسلام میں عتیرہ بھی نہیں ہے۔ عتیرہ کیا ہوتا ہے؟ رجب کے مہینے میں لوگ بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، تو شریعت نے کہا یہ رجب کا احترام نہیں ہے۔ رجب کا احترام یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں ظلم نہ کیا جائے، زیادتی نہ کی جائے، رجب کے مہینے میں اپنے آپ کو پریشان نہ کیا جائے، اپنے جسم پر دیگر متاعت لوگوں پر ظلم و زیادتی نہ کی جائے، یہ اس کی حرمت ہے، یہ اس کا تقدس ہے۔ رجب کے مہینے میں جانوروں کو بتوں کے نام پر، آستانوں کے نام پر، درباروں کے نام پر، مزاروں کے نام پر جانور کو ذبح کرنا شریعت نے حرام قرار دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، جو جانور حلال تھا مر گیا،
مردہ آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا، اس کا گوشت کھانا تم پر حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، آپ نے حلال کمائی سے جانور خریدا، اس کو ذبح کیا، جو اس کو ذبح کرتے وقت خون نکلے، شریعت کہتی ہے وہ خون کو استعمال کرنا، کھانا پینا حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے۔ وما احل لغیر اللہ، جانور آپ نے خریدا، پیسے آپ نے لگائے، ذبح آپ نے کیا، اس کو قربانی کرتے وقت شریعت کا خیال نہ رکھنا، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا وہ حرام ہے۔ والموقوذۃ، جانور آپ نے لیا، پیسے حلال کے تھے، بڑی محنت سے پالا تھا، لیکن جانور گلا گھٹ کے مر گیا، اس کا گلا کسی نے دبا دیا یا رسی کے ساتھ اس کا گلا ویسے ہی دب گیا، وہ مر گیا، وہ جانور بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ جس جانور کو کسی جانور نے چوٹ لگائی، وہ جانور مر گیا، اس کا گوشت بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو جانور بھاگتے ہوئے گر گیا، مر گیا، وہ جانور بھی آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ کسی جانور نے کسی جانور کو سینگ سے مار دیا، والنتیحہ، سینگ سے مارے ہوئے جانور کو استعمال کرنا، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے وما اکل السبع، حلال جانور تھا، درندے نے پکڑ لیا، اس نے چیر پھاڑ کر دیا، آپ کے پہنچنے سے پہلے پہلے وہ جانور مر گیا جو حلال تھا، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر درندے نے پکڑا ہے، آپ کو پتہ چل گیا، آپ اس کے پیچھے گئے ہیں، آپ نے اسے چھڑا لیا، ابھی وہ سانس لے رہا ہے، پکڑا درندے نے ہے، آپ نے چھڑا لیا، زخمی ہو گیا، ابھی وہ سانس لے رہا ہے، شریعت کہتی ہے آپ اس کو ذبح کر لو، وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ اگر درندے نے پکڑ کے پھاڑ دیا، اس کو جان سے مار دیا، اس کا گوشت آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور ایسا جانور جس کو درباروں، مزاروں، آستانوں پہ ذبح کیا جائے اللہ کے نام پر، وہ جانور کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ جانور آپ کا ذبح آپ نے کیا، تکبیر آپ نے بڑی سنت طریقہ ہے، لیکن ایسی جگہ اس کو ذبح کرنا جہاں دربار ہے، مزار ہے، میلہ لگتا ہے، عرس لگتا ہے، شریعت کہتی ہے اس جانور کا لحم، گوشت آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ حرام۔ اس کی دلیل سنیے، سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کائنات علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی، میں نے نظر مانی تھی کہ بوانہ مقام پہ جا کر کے ایک جانور کو ذبح کروں گا، تو کیا میں اپنی نظر کو پورا کر سکتا ہوں؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رجب کے مہینے میں خاص کر دربار، مزار، جشن، عرس، میلے کی غرض جا کے جانور کو ذبح کرنا یہ دین اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، میں نے ایک نظر مانی تھی کہ بوانہ مقام پر ایک جانور کو ذبح کروں گا، صحیح مسلم میں روایت ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ تو نبی کائنات علیہ السلام نے اس بندے سے دو سوال کیے۔ اب پوچھنے والا اللہ کے نبی کا صحابی ہے، تو اللہ کے نبی کا صحابی جب جانور کو ذبح کرے گا تو نبی کائنات کے طریقے کے مطابق ذبح کرے گا۔ نبی کائنات کا صحابی جو جانور ذبح کرے گا وہ حلال کے مبنی ہوگا، طریقہ نبی کائنات کا ہوگا۔ اس کے باوجود نبی کائنات نے دو سوال کیے، صحیح مسلم میں روایت ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی آتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں حل وثن من اوثان الجاہلیہ یعبد، ابھی نہیں، پہلے جس جگہ تم جانور ذبح کرنا چاہتے ہو اس جگہ کوئی بت تھا؟ ابھی نہیں، پہلے کوئی تھا جس کی لوگ عبادت کرتے ہو؟ اس آدمی نے کہا نہیں اللہ کے نبی، ابھی بھی وہاں بت نہیں ہے، پہلے بھی کبھی بت نہیں تھا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اچھا دوسرا سوال بتاؤ، حل عید من اعیادہم، ابھی نہیں، اس سے پہلے کیا لوگ اس جگہ کوئی جشن، کوئی میلہ، کوئی عرس لگاتے تھے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ابھی بھی نہیں لگاتے، پہلے بھی نہیں تھے لگاتے۔ تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں اوفی بنظرک لا وفا نظر فی معصیت اللہ،
اگر وہاں کو عرس نہیں لگتا، جشن نہیں لگتا، میلہ نہیں لگتا، وہاں کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی، آقا فرماتے ہیں اپنی نظر کو پورا کرو۔ اگر کسی بندے نے کوئی نظر مانی ہو اور اس کی نظر کو پورا کرنے میں اللہ کی مخالفت ہو تو اپنی نظر کو پورا نہیں کرے گا۔ تو اگر آج بھی بندہ ایسی جگہ پر جانور ذبح کرے جہاں عرس ہو، میلہ ہو، غیر اللہ کی عبادت ہو، غیر اللہ کی عبادت کی 3 مثالیں میں اکثر پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع کیا جا رہا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جا رہا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کا قیام کیا جا رہا ہو، اللہ کی ذات، بات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہو، اس جگہ حلال جانور کو سنت کے مطابق ذبح کرنا بھی شریعت نے جائز نہیں قرار دیا۔ تو رجب حرمت والا مہینہ ہے، اس کی حرمت صرف یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ لیکن کچھ کام اس مہینے میں ایسے کیے جاتے ہیں جو نہ دین ہے نہ اسلام ہے، صرف رجب کا نام لے کر کے۔ سب سے پہلی بات، اس مہینے میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو صلاۃ الرغائب کہتے ہیں۔ یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ مہینہ شروع ہونے کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہے اس جمعرات کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ روزہ افطار کرنے کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، 2 کر کے 12 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، 2 رکعتیں کر کے۔ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورۃ القدر کو پڑھا جاتا ہے اور 12 دفعہ سورۃ الاخلاص کو پڑھا جاتا ہے۔ جب یہ 12 رکعتیں مکمل ہو جاتی ہیں پھر ایک سجدہ کیا جاتا ہے۔ اس سجدے میں 70 مرتبہ پڑھا جاتا ہے سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جب یہ سجدہ سے فارغ ہو کے دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے اس میں پڑھا جاتا ہے ربی اغفر وارحم، اس طرح کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد درود پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی نبی محمد الامی، یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے جو بندہ یہ نماز پڑھے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ پیارے بھائیو، سب سے پہلی بات یہ ہے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں مکمل دین دے کے جا رہا ہوں، کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی نیکی ایسی نہیں ہے جس کو نبی کائنات نے امت کو نہ بتایا ہو۔ اور ہمارا عقیدہ، منہج، جذبات، خیالات اور ہمارا نظریہ یہ ہے وہ نیکی نہیں ہے جس کو اللہ کے نبی نے کیا نہیں یا اللہ کے نبی کائنات نے امت کو بتایا نہیں۔ تو یہ حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے جتنی بھی کتب احادیث ہیں، حدیث کی مستند کتابیں ہیں، ان میں سے کسی میں بھی یہ حدیث واقع نہیں ہے۔ اور امام ابن جوزی فرماتے ہیں یہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر صریحاً جھوٹ باندھا گیا، ایک نہیں ہے 20 محدثین کہتے ہیں۔ رجب کی حرمت کو بحال کرنے کے لیے اپنے پاس سے باتیں نبی کائنات کے کھاتے میں ڈال دی۔ اور آقا کائنات فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس بندے نے جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ باندھ دیا اس بندے نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ دوسری بات، اگر یہ حدیث ہوتی تو نبی کائنات عمل کرتے، اگر نبی کائنات نے نہیں کیا تو صحابہ کرام عمل کرتے، صحابہ کرام نے نہیں کیا تو تابعین کرتے، تابعین نے نہیں کیا تو تبع تابعین کرتے، تبع تابعین نے نہیں کیا تو امام و محدثین کرتے۔ امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہ اللہ تبارک و تعالی، دیگر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، حتیٰ کہ نبی کائنات علیہ السلام سے یہ طریقہ، یہ نماز ثابت نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ۔ دوسرا، لوگ رجب میں عمرے بہت زیادہ کرتے ہیں رجب میں، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کی صرف حرمت شریعت نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں تم نے ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ شریعت نے اس مہینے کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی۔ لوگ رجب میں عمرے بہت زیادہ کرتے ہیں۔ سنیے مسئلہ، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں صرف 4 عمرے کیے ہیں، 4 عمرے۔ ایک عمرہ حج کے ساتھ کیا تھا، 3 عمرے حج کے بغیر کیے تھے اور وہ تینوں عمرے ہی ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے تھے۔ اگر اس کی فضیلت اس قدر زیادہ ہوتی تو نبی کائنات علیہ السلام رجب میں کرتے۔ ایک عمرہ نبی کائنات نے اپنے حج کے ساتھ کیا تھا، باقی 3 عمرے ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے تھے۔ تو رجب میں عمرہ کرنا اس غرض سے
کہ یہ دوسرے مہینوں میں اس کا زیادہ ثواب ہے، ایسا شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ رمضان کے متعلقہ نبی کائنات نے فرمایا جس بندے نے رمضان میں عمرہ کیا، 2 روایتیں سماعت کیجئے، آقا فرماتے ہیں عمرہ کرنے کا ثواب اللہ اس کو حج کے برابر عطا کر دے گا جو رمضان میں عمرہ کرے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو بندہ رمضان میں عمرہ کرے گویا کہ اس بندے نے ایسا جیسے محمد رسول اللہ کے ساتھ حج کیا ہے، صرف رمضان کے مہینے میں۔ رجب کے مہینے میں خاص طور پہ عمرہ کرنا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، عام روٹین کے مطابق بندہ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، خاص رجب کو ٹارگٹ بنا کے یہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے لہذا عمرہ کیا جائے، ایسی حدیث ثابت نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے سیدنا عروہ بن زبیر فرماتی ہے میں عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھا تھا رضی اللہ تعالیٰ اور ہم دونوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ کے پاس بیٹھے تھے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے ابن عمر سے پوچھا کیا نبی کائنات علیہ السلام نے رجب میں کوئی عمرہ کیا؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی نبی کائنات علیہ السلام نے رجب میں عمرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے ان سے سنا تو میں عائشہ کے پاس گیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کیا نبی کائنات نے رجب میں عمرہ کیا؟ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جی نبی کائنات نے رجب میں عمرہ کیا۔ تو عائشہ فرماتی ہیں حدیث کے الفاظ سنیے، عائشہ فرماتی ہیں اللہ ابن عمر کے بیٹے عبداللہ کی مغفرت فرمائے، نبی کائنات نے جب بھی عمرہ کیا عبداللہ بن عمر نبی کائنات کے ساتھ تھے، لیکن نبی کائنات نے کوئی بھی عمرہ رجب میں نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے جس طرح عبداللہ بن عمر بھول گئے ہیں۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں جب عائشہ نے مجھ سے یہ بات کی تو عبداللہ بن عمر سن رہے تھے، وہ بات ان کے خاموش ہو گئے۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے رجب میں عمرہ کرنا جائز ہے، حلال ہے، باعث ثواب ہے، لیکن خاص رجب کے مہینے کو خاص کر کے تعین کر کے اسے مخصوص شہرا کے عمرہ کرنا یہ نبی کائنات علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ تیسری بات لوگ رجب میں روزے بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ رجب میں روزے اس کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا رجب شہر عظیم، رجب ایک بہت بلند مہینہ ہے، بڑا عظمت والا مہینہ ہے، اور ایک موضوع من گڑھ جو نبی کائنات کے الفاظ نہیں ہے، صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے، تابعین کا عمل نہیں ہے، تبع تابعین کا عمل نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا، الفاظ نوٹ کیجئے، چور کی چوری پکڑی جاتی ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں تبلیغی جماعت والے، میں ان کی مخالفت نہیں کرتا، مثال دے رہا ہوں، بڑی خوش قسمتی ہے وہ آتی ہیں دین کے لیے، تو وہ بعض اوقات نمازی کو عام بندے کو نمازی بنانے کے لیے اپنے پاس اتنے بڑے فضائل بیان کر دیتے ہیں جو قرآن بیان کرنے سے قاصر ہے، حدیث بیان کرنے سے قاصر ہے۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی سے ملاقات ہوئی، کہا نماز پڑھا کرو، جو بندہ نماز پڑھے اسے 1 کروڑ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد میں بیٹھا تھا ایک تبلیغی جماعت کے ساتھی ہے، مجھے کہا 10 دینا، میں نے بولا 10 دیں۔ انہوں نے فضائل اعمال نکالی اور 10 دیا، جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اسے 1 کروڑ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے کہا پیارے بھائی نمازی بنانے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے طریقہ نبی کائنات کا ہونا چاہیے، نصاب نبی کائنات کا ہونا چاہیے، اور تعلیم نبی کائنات کی ہونی چاہیے۔ دنیا کی کسی بھی حدیث میں نہیں لکھا جو بندہ 1 نماز پڑھتا ہے اسے 1 کروڑ نماز کا ثواب ملے گا۔ حدیث یہ کہتی ہے جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اسے 25 نمازوں کا ثواب ملے گا، جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، مسواک کر کے نماز پڑھے، اسے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث کا مسئلہ ہے۔ کہا کہ جو بندہ 1 نماز پڑھے کروڑ نماز کا ثواب ملے گا۔ صرف بندوں کو نمازی بنانے کے لیے اپنے پاس سے دین شریعت سازی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح 1 روزے جو رجب کے متعلقہ معروف ہے، جو بندہ رجب کا 1 روزہ رکھے اسے 1000 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، نبی کائنات کی بات نہیں ہے۔ جو 2 روزے رکھے 2000 مہینے، جو 3 روزے رکھے 3000 مہینے، جو 4 روزے رکھے 4000 مہینے، حتیٰ کہ جو 7 روزے رکھے رجب کے اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے کہا جو 8 روزے رکھے رجب کے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ تھوڑا سا آگے بڑھے کہا
جو 15 روزے رکھے رجب کے، اس کے لیے اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے رجب کی، جبکہ نہ قرآن نہ حدیث۔ نبی کائنات کا فرمان کیا ہے؟ سنیے نبی کائنات کا طریقہ۔ آقا فرماتے ہیں جمعرات کو روزہ رکھا کرو، میں پیغمبر کی روزہ رکھتا ہوں، وہ رجب ہو، وہ ذوالقعدہ ہو، وہ ذوالحجہ ہو، وہ محرم ہو۔ رمضان کے علاوہ 11 مہینوں کی جمعرات کا روزہ نبی کائنات رکھا کرتے۔ فرمایا جمعرات کا روزہ رکھا کرو۔ اللہ کے نبی سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، علت کیا ہے؟ پیغمبر کائنات کے الفاظ سنیے۔ آقا فرماتے ہیں جمعرات کو ہر بندے کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ میں محمد چاہتا ہوں، میرا من چاہتا ہے جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ ہے روزہ رکھنا سنت۔ نبی کائنات نے فرمایا سنوار کا روزہ میں رکھتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا محبوب کیوں رکھتے ہیں؟ نبی کائنات نے فرمایا تھا سنوار کو میں پیدا ہوا ہوں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اصل میلاد وہ مناتا ہے، اصل محبت وہ کرتا ہے، اصل نبی کائنات سے عقیدت چاہت وہ کرتا ہے جو پیغمبر کائنات کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہر سنوار کو روزہ رکھتا ہے۔ اور دوسری بات سنیے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھتا ہے، ایام میں 20 سفید دنوں کے روزے، اسلامی تاریخ 13، اسلامی تاریخ 14، اسلامی تاریخ 15، قمری اعتبار سے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جو 13، 14، 15 کا روزہ رکھتا ہے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی کہتا ہوں، اللہ اس بندے کو سارا ماہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے حدیث، یہ ہے نبی کائنات کا فرمان جو ایک کتاب میں نہیں ہے، 20 کتب کے اندر موجود ہے۔ تو نیکی وہی نیکی ہوگی جو نبی کائنات نے بتائی ہے یا نبی کائنات نے عمل کیا ہے۔ کوئی بھی ایسی بات کر دینا جس کا دین اسلام کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ آقا فرماتے ہیں جس نے اس قدر عبادت کی، اس قدر عمل کیے، وہ طریقہ میرا نہیں ہے، وہ نظام میرا نہیں ہے، وہ بتائے ہوئے کلمات میرے نہیں ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا اس کا عمل، اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم تو 1400-1500 سال بعد کی پیداوار۔ نبی کائنات کی مسجد کے 3 نمازی نبی کائنات کے گھر گئے تھے، ایک نے کہا تھا ساری رات نماز پڑھوں گا۔ بات کو سمجھیے، یہ مسلک پرستی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کائنات نے فرمایا دین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کی قسم جس مسلمان کے اندر مسلمان کے لیے خیر خواہی نہیں، اسے مسلمان کہتے شرم آنی چاہیے۔ مسلک پرستی نہیں ہے۔ نبی کائنات کے صحابی نبی کائنات کے گھر گئے، فرمایا نبی کائنات کی نمازی ہیں، صحابی ہیں، مقتدی ہیں، پیغمبر کائنات کے پاس پڑھنے والے ہیں، اللہ کے نبی کائنات کے مجاہد ہیں، ساری رات نماز پڑھوں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میری مسجد کے نمازی، میرے صحابی، میرے طالب علم، میرے امتی ساری رات نماز پڑھنا یہ نبی کائنات کا طریقہ نہیں ہے۔ بات کو سمجھیے، نبی کے صحابی کی نیت میں شک نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا ساری رات نماز پڑھنا محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک نے کہا تھا نکاح ہی نہیں کروں گا، فرمایا نکاح نہ کرنا یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میری سنت نہیں ہے۔ ایک نے کہا تھا جب تلک زندہ رہوں گا روزہ رکھوں گا۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے نصاب بھی نبی کائنات کا ہونا چاہیے، طریقہ بھی نبی کائنات علیہ السلام کا ہونا چاہیے۔ تو جمعرات کا روزہ رکھیں، سوار کا روزہ رکھیں، 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھیں، یہ سنت کے مطابق۔ اور تیسرا عمل 22 رجب کو کچھ لوگ اپنے گھروں میں میٹھی چیزیں بنا کے تقسیم کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی بہت بڑا من گڑت واقعہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ رحمہ کاملہ، بات کافی لمبی ہے، ان کی ایک لکڑہارے سے ملاقات ہوئی۔ وہ مدینہ میں رہتا تھا، غربت تھی، تو وہ مدینہ سے غربت کی وجہ سے چلا گیا، 12 سال کہیں اور رہا۔ تو اس کی بیوی کسی وزیر کے محل میں جا کر کے صفائی کرتی تھی۔ ایک دن امام جعفر وہاں سے گزرے، ساتھ ان کے دوست احباب تھے، تو محل کے سامنے جا کر کے امام جعفر نے پوچھا یہ جھوٹ ہے، دین میں بنایا گیا ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ امام جعفر نے پوچھا آج بتاؤ تاریخ کیا ہے؟ تو ساتھ چلنے والوں نے کہا آج 22 تاریخ ہے۔ تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا جو بندہ 22 تاریخ کو میٹھی چیز بنا کر کے
نئے برتن لا کر کے اس میں میٹھی چیز بنا کر کے تقسیم کرے گا، اللہ اس کی تمام مشکلات کو حل کر دیں گے۔ اگر اس کی مشکل حل نہ ہو، دیکھیے تو قیامت کے دن وہ میرا پلہ پکڑ لے، وہ مجھے پکڑ لے۔ اگر اس کی مشکل حل نہ ہو تو اس عورت نے سنا جو وزیر کے یہاں صفائی کرتی تھی، اس نے ایسا ہی کیا، لہذا اس کا بندہ سامان لے کر کے سونا لے کر کے آ گیا۔ کہا جی جو بندہ 22 رجب کو میٹھی چیز بنا کر کے تقسیم کرے اس کی مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، دین نبی کائنات پر مکمل ہوا، امام جعفر صادق پر مکمل نہیں ہوا۔ نبی کائنات نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آقا فرماتے ہیں میں نے نیکی کے تمام اعمال بتا دیے، جن جن چیزوں کو گناہ ڈکلیئر کرنا تھا پیغمبر کائنات نے بتا دیا، دین پہلے مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ دین نہیں ہوگا، نہ دین ہوگا۔ دوسری بات، امام جعفر صادق کا 22 تاریخ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ 22 کو پیدا ہوئے نہ ان کی وفات 22 کو ہوئی۔ 22 رجب کو کیا ہوا تھا؟ جن لوگوں کو صحابہ کرام سے دشمنی ہے، جو نبی کائنات کے نوازیوں، سنگیوں، ساتھیوں سے عداوت رکھتے ہیں، اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا تھا جو ابو بکر کو گالی دے اسے لعنتی نہیں، فرمایا جو ابو بکر سے لے کر کے آخری صحابی تک من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کائنات کے لوگوں ابو بکر سے لے کر کے آخری صحابی تک جو میرے کسی صحابی پہ طعن و تشنیع کرے، ان کو جناب ان کی عزت پہ حد کرنے کی کوشش کرے، ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، میں پیغمبر کہتا ہوں اس پر میری لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، کل کائنات کی لعنت ہے۔ تو 22 رجب کو کیا ہوا تھا؟ 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ تو اب یار خوشیاں مناتے ہیں، میں نے تحقیق کیے بنائی، اپنے گھر میں مٹھائی بنا لی، میٹھی چیز بنا کر کے تقسیم کر دی۔ دیکھو جو میں بات کر رہا ہوں، جو طریقہ اپنا رہا ہوں، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں، کیا شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ نہیں دی؟ تو 22 رجب کو میٹھی چیز بنا کر کے گھروں میں تقسیم کرنا یہ دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ دراصل یہ دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کے نبی کائنات کے صحابہ کی مخالفت اور دشمنی۔ اور آخری بات کو مکمل کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کائنات علیہ السلام سموار کو پیدا ہوئے، جو حدیث میں آتا ہے اس دن 10 تاریخ تھی، 11 تھی، 12 تھی، 13 تھی، 14 تھی ربیع الاول کی، یہ حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث میں صرف سموار کا دن آتا ہے۔ بات کو سمجھیے، یہ مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ کہتے ہیں جی رجب میں نبی کائنات علیہ السلام کو معراج ہوا تھا۔ پیارے بھائیوں معراج ہوا، نبی کائنات نے معراج کیا، لیکن کس مہینے میں ہوا تھا؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ جب مہینے کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں تو تاریخ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ نبی کائنات کی پیدائش کا دن سموار ہے، قرآن حدیث کے اندر موجود ہے۔ 12، 13، 14، 8 تاریخ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، علماء کا اپنا اپنا فہم ہے۔ ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کائنات 8 ربیع الاول کو ہی پیدا ہوئے، 12 کو ہی پیدا ہوئے۔ ہم جو حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں وہ صرف یہی کہہ سکتے ہیں نبی کائنات سموار کے دن پیدا ہوئے، اس کی دلیل ہمارے پاس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح نبی کائنات کو معراج ہوا، کس مہینے میں ہوا؟ 36 کے قریب اقوال ہے، کوئی کہتا ربیع الاول میں ہوا، کوئی کہتا محرم میں ہوا، کوئی کسی مہینے کو نامینیٹ کر رہا ہے، کوئی کسی مہینے کو نامینیٹ کر رہا ہے۔ حدیث کے اندر مہینے کا ذکر نہیں ہے۔ جب مہینے کا ذکر نہیں ہے تو تاریخ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ لہذا یہ کہنا کہ رجب کی 27 تاریخ کو نبی کائنات کو معراج ہوا تھا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ معراج ہوا لیکن وہ ڈیٹ کون سی تھی، دن کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، شیعہ اس کے متعلق خاموش ہے۔ اور خاص کر 27 تاریخ کو محفل کرنا، اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ 27 تاریخ کو نبی کائنات علیہ السلام کو معراج ہوا تھا، تو معراج کے بعد نبی کائنات کتنی دیر دنیا میں تشریف فرما تھے؟ آیا کہ اگلے سال اس معراج والی رات کچھ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کائنات کے بعد صحابہ کرام نے کیا تھا، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ محدثین نے۔ پیارے بھائیو ساری بات عرض کرنے کا مقصد ہے نیکی وہی نے کی ہے جو نبی کائنات نے کی ہے، نیکی وہی نے کی ہے جو نبی کائنات نے بتائی ہے، ذکر وہی ذکر ہے جو نبی کائنات نے سکھایا، ذکر وہی ذکر ہے جو نبی کائنات نے امت کو بتایا، جو امت کے سامنے پیش کیا۔ کوشش کریں ہم جو بھی نیکی کریں، جس اعتبار سے بھی کریں، کوشش کریں وہ سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ